کلمہ ہے، وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے لوگوں، اب میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہی کلمہ طیبہ دامن اسلام میں آنے کا واحد ایک ذریعہ ہے۔ دامن اسلام میں آنے کا واحد یہی ایک کلمہ طیبہ ذریعہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام دنیا میں 1450 سال سے ہے، مسلمان دنیا میں 1450 سال سے ہے۔ اے لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ حضرت آدم کو مسلمان نہیں مانتے؟ حضرت نوح کو آپ مسلمان نہیں مانتے؟ اے لوگوں، حضرت آدم بھی مسلمان ہیں، حضرت نوح بھی مسلمان ہیں، حضرت ابراہیم بھی مسلمان ہیں، حضرت اسماعیل بھی مسلمان ہیں۔ حضرت آدم نے یہی کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضرت نوح نے یہی کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے لوگوں، حضرت موسیٰ بھی مسلمان ہیں، حضرت عیسیٰ بھی مسلمان ہیں، اور میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انا اولون مسلمون، میں پہلا مسلمان ہوں۔ بے شک بے شک۔ یہ برا ہو سیاست کا کہ سیاسی لوگوں نے یہ رعب پھیلایا، یہ یہودیوں نے، نصرانیوں نے، مجوسیوں نے، عیسائیوں نے، مخالفین اسلام نے یہ تحریک چلائی کہ اسلام تو 1450 سال سے دنیا میں ہے۔ اے لوگوں، کیا حضرت جبریل امین کو تم مسلمان نہیں مانتے ہو؟ حضرت جبریل امین بھی مسلمان ہیں، حضرت میکائیل بھی مسلمان ہیں، حضرت اسرافیل بھی مسلمان ہیں۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ تو سیاسی لوگوں نے تحریک چلائی تھی، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، نصرانیوں نے، مجوسیوں نے تحریک چلائی تھی کہ اسلام 1450 سال سے دنیا میں ہے۔ اے لوگوں، پرانا مذہب جو ہے وہ یہی دین اسلام ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اس دین کی ترقی و بقا اور استحکام کے لیے صحابہ نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ صرف مردوں ہی نے اسلام کی حفاظت کے لیے، ترقی بقا اور استحکام کے لیے اپنی قربانیاں پیش نہیں فرمائی ہیں، بلکہ رسول اللہ کی صحابیہ نے، عورتوں نے بھی اس اسلام کی حفاظت کے لیے، ترقی کے لیے، استحکام کے لیے بڑی بڑی قربانیاں پیش فرمائی ہیں۔ یہ اسلام بس ایسے ہی ہمیں عرب کو نہیں مل گیا ہے، بڑی قربانیاں اس اسلام کی ترقی بقا اور استحکام کے لیے دی گئی ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو مذہب مہذب، مسلک اہل سنت و جماعت اور مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم اور دائم رکھے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ وہ نور نہیں ہے، رسول اللہ کے نور ہونے کا انکار کرتے ہیں، نور محمدی کا انکار کرتے ہیں۔ جب نور محمدی کا انکار کیا گیا تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے نور محمدی پر دلائل و براہین کے انوار لگا دی۔ لوگوں، ایک بات بتائیے، لوگ آج اپنی آنکھ میں نور مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کو نور نہیں مانتے۔ اگر تمہاری آنکھ میں نور نہ ہوتا تو تمہاری آنکھ دیکھتی، تمہاری آنکھ دیکھنے کے لائق ہے۔ یہ نور کا کمال ہے کہ تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو حضرت آدم کا پاؤں کاہے سے بنایا؟ مٹی سے۔ ہاتھ کاہے سے بنایا؟ مٹی سے۔ زبان کاہے سے بنائی؟ مٹی سے۔ سر کاہے سے بنایا؟ مٹی سے۔ حضرت آدم کی ناک اللہ نے بنائی مٹی سے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے حضرت آدم کی آنکھ کی پتلی بنائی مٹی سے۔ اللہ نے حضرت آدم کی آنکھ کی پتلی میں ایک چھوٹا سا نور کا نقطہ رکھ دیا۔
سبحان اے لوگو، اللہ نے حضرت آدم کی آنکھ میں نور کا نقطہ رکھا. تمہاری آنکھ میں بھی نور ہے، نور کا نقطہ ہے. لوگ اپنی آنکھ میں نور مانتے ہیں مگر مصطفیٰ کو نور نہیں مانتے ہیں. اے لوگو، تمہاری آنکھ میں یہ جو نور رکھا ہوا ہے، خدا کی قسم یہ تمہاری آنکھ میں نور، یہ بھی میرے مصطفیٰ کے نور کا صدقہ ہے کہ تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے. اگر تمہاری آنکھ میں نور نہ ہوتا تو تمہاری آنکھ دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی. اے لوگوں، جس کی آنکھ دیکھتی ہے وہ بولے کہ میری آنکھ دیکھتی ہے. آپ کی آنکھ دیکھتی ہے نا؟ ایک بات بتاؤ، یہ پردے کے پیچھے کیا ہو رہا ہے کہ تمہاری آنکھ دیکھ رہی؟ بے شک دیکھیں. جب تک تمہاری آنکھ کے سامنے کوئی پردہ نہ آ جائے، جب تک تمہاری آنکھ کے سامنے کوئی دیوار نہ آ جائے، اس وقت تک تمہاری آنکھ کام کرتی رہے گی. آنکھ کے سامنے کوئی دیوار آ گئی، کوئی پردہ آ گیا، آنکھ کا کام ختم ہو گیا. مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے لوگوں، وہ کون سی آنکھ تھی کہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، اور جمعے کا خطبہ دیتے دیتے اچانک حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، یا ساریۃ والجبل، یا ساریۃ والجبل، یا ساریۃ والجبل. بیٹھے ہیں مدینے میں، اور مدینے سے 300 میل کی دوری کے فاصلے پر مقام نہاوند میں کفر و اسلام کی جنگ ہو رہی ہے. حضرت ساریہ سے تھوڑی سی بھول ہو گئی، تھوڑی سی چوک ہو گئی، تھوڑا سا تسامح ہو گیا. پہاڑ سے کفار حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. حضرت آدم، حضرت فاروق اعظم مقام نہاوند سے 300 میل کی دوری کے فاصلے پر مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں. بس وہیں سے پکار اٹھے، یا ساریۃ والجبل، یا ساریۃ والجبل، یا ساریۃ والجبل. اے لوگوں، وہ کون سی آنکھ تھی کہ بیٹھے ہیں مدینے میں دیکھ رہے ہیں مقام نہاوند؟ وہ کون سی آنکھ؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ فاروق اعظم کی آنکھ کا تعلق صرف روح